بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ سلام کے بعد برادران و خواہران، چار یار ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر علامہ محمد عمران حفظہ اللہ کی نگرانی میں اس پروگرام درس حدیث کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عن انس قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعۃ الرضوان کان عثمان بن عفان فی حاجۃ اللہ، کان عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ، قال فبایع الناس، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجۃ اللہ وحاجۃ رسولہ، فضرب بإحدى یدیہ علی الأخرى، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف میں اس حدیث کی تخریج فرمائی اور اسے حسن صحیح کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کی طرف نمائندہ بن کر گئے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک عثمان اللہ کے کام اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ پر رکھا، اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہاتھ بنا وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے افضل ہاتھ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ رکھا حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اس طرح ہاتھ رکھنے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قرار دیا کہ یہ ہاتھ میرے ہاتھ پر آنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان کو جب مکہ بھیج دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے آپ کی جانب سے معتمد اور نمائندہ بن کر مشرکین مکہ سے گفتگو کریں، ان کے مکہ چلے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسی ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ یہ یعنی اشارہ فرما کے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور بائیں ہاتھ مبارک پر جب ایسے ہاتھ رکھا تو فرمایا کہ یہ سب جب بیعت کر رہے ہیں تو فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے میرے ساتھ۔ یعنی جب عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام اور نائب بن کر مکہ مکرمہ میں سفیر کی حیثیت سے، قائم مقام کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے مشرکین مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجے، تو یہاں اپنا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھ کے فرما کے تو اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کا قائم مقام فرما کے ان کی بیعت بھی لے لی، یعنی اس بیعت رضوان میں بھی ان کو شامل فرما لیا، اور اپنی طرف سے قائم مقام بنا کر، سفیر بنا کر اور اپنا نمائندہ بنا کر ان کو مشرکین مکہ سے اپنی جگہ گفتگو کے لیے بھی بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی طرف بطور سفیر بات کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے،
اچھا، اب اس بیعت رضوان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ بیعت کرنے والوں کی بلند شان بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اس موقع پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یبایعونک، وہ بیعت کر رہے ہیں آپ کی، انما یبایعون اللہ، بے شک اس کے سوا نہیں کہ وہ تو جو تیری بیعت کر رہے ہیں حبیب، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت ہو رہے ہیں۔ اس بیعت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو بیعت رسول پاک کی ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ کی بیعت فرما رہا ہے، اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہاں کئی سو اصحاب رسول کریم جو رسول پاک کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے نا، وہ ہاتھ رسول پاک کا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ نیچے ہاتھ آپ کا ہے جس پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، اور اس اوپر بھی آپ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ جو اوپر کا ہاتھ ہے نا، یہ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اب آپ اندازہ فرمائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کا، شرف کا، کمال کا، بڑے رتبے کا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی روایت میں ہذہ ید عثمان کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ دایاں عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر یہی ہاتھ ہے۔ نبی پاک اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اسی ہاتھ کو رب تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ ہاتھ حضور کا ہے، لیکن یہ قائم مقام بن کے مکے جا رہے ہیں، تو اپنے ہاتھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت رضوان ان کی طرف سے بیعت آپ لے رہے ہیں۔ اور جب سب کے ہاتھوں پر یہی ہاتھ ہے، تو اسی ہاتھ کو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی تیرا ہاتھ ہی ہے، مگر یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اس ہاتھ کو رسول اللہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس مرحلہ پر قرآن پاک کی اس آیت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو جامع ترمذی سے میں عرض کر رہا ہوں اور مشکات شریف میں موجود ہے، کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہاتھ کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطہ سے کس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ جس ہاتھ کو رسول پاک عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ ان کے علو مرتبت کا سورہ فتح کی اس آیت مبارکہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں، اعتماد میں، یقین میں، انقیاد میں کیا علو مرتبت رکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے، یہاں حدیبیہ کے مقام پر جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک آیا، اور کچھ
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس زبانوں پر یہ الفاظ ظاہر ہوئے کہ عثمان تو لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اب الفاظ سنیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفیق اور اپنے صحابی، اپنے غلام کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ مبارک ہیں؟ جب صحابہ رش کرے گا بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لطف اٹھا رہے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہا، واقعی کعبہ کا طواف کرنا بھی بڑے لطف کی بات ہے، لیکن کسی عاشق کے لیے محبوب کا یہ کہنا کہ ہاں کعبہ بھی ہر مومن کا محبوب ہے نا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ اعتماد اپنے محب پر، اپنے عاشق پر، اپنے عثمان پر قربان جائیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں مجھے امید نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے۔ کیا قسمت ہے! حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ سے سرداروں سے ملاقات کی، حضور کا پیغام پہنچایا، اور قریش نے یہ پیشکش کی کہ ابھی ان کو تو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کعبے میں آئیں، تم آ گئے ہو ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمارے عزیز بھی ہو، تو تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ مکے میں آ گئے ہو تو تم طواف کرتے جاؤ۔ آہا، ادھر حضور کو یہ توقع ہے، آقا کو یہ اعتماد ہے کہ مکے جا کر بھی حرم کے صحن میں ہی گفتگو بھی کر رہے ہیں قریش سے، اور وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ آ گئے ہو تو آپ طواف کر لو۔ جواب سنیے، فرمایا یہ عثمان سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حبیب جس کام سے روکے گئے ہوں میں وہ کام کر لوں۔ یہ کعبہ ہے، یہ شہر مکہ ہے، محبت بھی ہے، کعبہ کی عظمت دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ہے، عثمان سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام میں ایک امتیاز ہے آپ کی شان کا، سابقون الاولون سے، لیکن انقیاد دیکھیے، اعتماد دیکھیے، یقین کا یہ مظاہرہ دیکھیں کہ میرے حبیب اگر طواف نہیں کرتے اور ان کو تم روک رہے ہو اور مجھے تم درخواست کرتے ہو یا پیشکش کرتے ہو کہ میں کعبے کا طواف کر لوں۔ اللہ اکبر! تو فرمایا عثمان سے یہ نہیں ہو سکتا، عثمان سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ حبیب تو روکے جائیں کہ وہ کعبے نہیں آ سکتے اور میں طواف کر لوں؟ اللہ اکبر! کئی شعراء نے یہ مضمون باندھا ہے دنیا کے لیے۔ ایک بڑے شاعر، مارکے کے شاعر اور بڑے صاحب طرز، اساتذہ فن اور ادب میں سے ہیں حضرت نذیر اکبر آبادی۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ دل میں آتا ہے لگا دیں آگ میں خانے کو ہم، اور
ظفر کا شعر ہے، نہ ہو جب تو ہی ایسا کی، بھلا پھر کیا کرے کوئی، ہوا کو، ابر کو، گل کو، چمن کو، صحن بستاں کو۔ ارے شعراء یہ کلام باندھ رہے ہیں، کوئی میں کے لیے، مینا کے لیے، ساغر کے لیے باندھتا ہے مضمون۔ اچھا، ہوا کے لیے، ابر کے لیے، گل کے لیے، چمن کے لیے، صحن بستان کے لیے، مگر یہاں نہ میں کی بات ہے، نہ مینا کی بات ہے، نہ ساغر کی بات ہے، نہ ہوا کی بات ہے، نہ ابر و گل و چمن و بستان کی بات ہے، کعبۃ اللہ کی بات ہے۔ دنیا کی سب چیز کے بارے میں محبوب کے لیے یہ بات شعراء نے لکھ دی، نذیر اکبر آبادی نے اور ظفر نے بھی لکھ دی، مگر عثمان غنی محبت کی جو کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں میں اور مینا کی بات نہیں، ساغر اور چمن اور گل کی بات نہیں، کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ کعبہ تو کعبہ ہے، پر میرا کعبہ وہی ہے، تو جانتا ہے وہ کعبہ تیرا بھی کعبہ ہے، اور وہ جب یہاں سے روکا جائے گا تو عثمان کا ایمان کیسے برداشت کرے گا کہ تیری طرف نظر کرے؟ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کعبہ سے پردہ کرتے، اوٹ کرتے کہ میں بغیر حبیب کی آنکھ کے دیکھے تیری طرف نظر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کمال ہے عثمان غنی، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اور محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور یار یوں نہیں ہوتے کہ یار ماری کریں، یار وہ ہوتے ہیں کہ وفاداری کریں، اور اتنا اعتماد جب رسول پاک کو ہے حضرت عثمان پر، تو حضرت عثمان کا اعتماد یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، مگر عثمان محبت کا یہ فریضہ سمجھتا ہے کہ محبوب نہ دیکھیں تو میں کعبۃ اللہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے عشق و محبت، عشق رسول میں پختگی اور وارفتگی محبت کے محبوب کے ساتھ، اور ایسا شاید نظارہ چشم فلک نے نہ دیکھا ہو کہ محبت ایسی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اندازہ فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وارفتگی کے عالم میں کعبۃ اللہ پر نظر نہیں فرماتے اور کعبۃ اللہ کا طواف نہیں فرماتے۔ دوسری طرف انعام دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کیا انعام عطا فرما رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تمام افراد خانوادہ نبوت، رسول پاک کے اقربا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر فرد اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اور عملاً اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے اپنی جان قربان کی، حضرت جعفر طیار نے اپنی جان قربان کی، خانوادہ نبوت کی مثال عرض کر رہا ہوں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نے غزوہ بدر میں جان قربان کی، کر کے دکھا دی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مکہ شریف سے لے کر مدینہ منورہ تک اور ہر مارکے میں، ہر غزوے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی جانیں نچھاور کر کے بتا دیا عملاً کہ خانوادہ نبوت ہو، رسول پاک کے قریبی ہوں، خونی تعلق ہو یا روحانی و ایمانی تعلق ہو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ، صحابہ بھی قربان ہوتے ہیں، اہل بیت قربان ہوتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی اس وارفتگی اور محبت میں کیا مقام دیا حضرت عثمان غنی کو، بہت قابل توجہ ہے ناظرین و سامعین، کہ یہ بیعت رضوان جس پہ یہ انعام ہے کہ رسول پاک کا ہاتھ جب حضرت عثمان کا ہاتھ بنا اور اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور یہ بیعت ہوئی کیوں؟ اس واسطے کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے، تو رسول پاک کو حکم ہوا کہ اب جنگ ہوگی کفار سے، اور 1400-1500 صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ رسول پاک کی یہ بیعت اس لیے کر رہے ہیں کہ حبیب اس بات پر جہاد کی بیعت لو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اتنی مقبول جو بیعت ہے جس کا ذکر قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت کر رہا ہے، وہ بیعت ہو کس لیے رہی ہے؟ آئے ہے کہ اے میرے محبوب کے جانثارو، میرے محبوب پر جان چھڑکتے ہو، پر آج محبوب کے سفیر کی حیثیت سے، ان کے نائب کی حیثیت سے عثمان گیا ہے، اور عثمان کے خون کے لیے تم جہاد کا عہد کرو میرے حبیب کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تمام عثمان کے خون کے بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے بیعت کرو حبیب علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ کے لیے جانیں دینا، رسول اللہ کے جانیں دینا، یہ تو قرآن نے بتایا، یہ تو دین کا حکم ہے۔ آج کی بیعت بتا رہی ہے کہ خون عثمان اور مقام عثمان یہ ہے کہ ان کے لیے بھی بدلے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اس سے عظمت حضرت عثمان کی ظاہر ہوئی۔ رہ گیا یہ بات کہ یہ صرف افواہ تھی تو بیعت کیوں لی؟ رسول پاک جانتے تھے کہ عثمان حیات ہے، کیوں کہ جو اگر شہید ہو گئے ہیں تو پھر بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی ان کی طرف سے؟ بیعت تو زندوں کے لیے ہے کہ وہ بیعت کریں آ کر، اس لیے بیعت ان کی لے کر ثابت کر رہے ہیں کہ عثمان بھی حیات ہیں، شہید ابھی یعنی حیات دنیا ظاہرہ کے ساتھ موجود ہیں، حصی حیات کے ساتھ موجود ہیں یہ بھی، لیکن عظمت بھی بتا دی گئی مالک کے حکم سے کہ اور یہ بات، یہ مضمون جو ہے یہ بخاری شریف میں موجود ہے اور تاریخ کی سب کتب میں موجود ہے۔ اور یہاں یہ بھی مقام عطا فرما دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں بھی شامل ہوئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تو یہ خوبصورت مقام ہے جو جس درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اس درخت کا بھی ذکر قرآن میں آیا، اور اپنے دستے مبارک پر ہاتھ رکھا حضرت عثمان کا، ان کی طرف سے بیعت لی، اور یہ خاص شرف ہے اور خصوصیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ مبارک کو دست اقدس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے شرف، بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، لیکن یہ خاص شرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان هذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیۃ علی مثل صحبتها۔ امام ابن ماجہ اور امام حاکم اپنی سنن میں اور جامع میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تخریج فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت عثمان سے ملے تو فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آپ کے نکاح کا فیصلہ دیا ہے، جتنا میری بیٹی رقیہ کا مہر تھا نا جب ان کا نکاح کیا آپ سے، تو اسی ان جیسی رفاقت کے لیے، یعنی آپ کی زوجہ ہونے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ اسی کی مثل مہر کے ساتھ آپ کے نکاح کا فیصلہ دیا ہے۔ اب اس میں جو شان ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ رب کا فیصلہ ہے کہ حضرت رقیہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں کہ ان کا نکاح عثمان کے ساتھ کیا جائے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور حضرت رقیہ سا مہر وہی مہر، تو حضرت ام کلثوم سے نکاح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عثمان القرشی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال یا بنیۃ احسنی الى ابی عبد اللہ فإنه اشبہ اصحابی بی خلقا۔ امام طبرانی اور حیثمی اس حدیث پاک کو، امام طبرانی اپنے معجم میں اور مجموع الزوائد میں اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور امام حیثمی فرماتے ہیں اس کے رجال ثقہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان قرشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر میں، شہزادی کے گھر میں تشریف لائے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دھو رہی تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے بیٹی، احسنی، عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ میرے تمام صحابہ کرام میں، میرے اخلاق، میرے خلق کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا عثمان ہے۔ یعنی یہاں پہ
اپنی لخت جگر کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی یہ مقام ان کا بیان فرما رہے ہیں کہ تو میری بیٹی ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اس لیے کہ عثمان میرے صحابہ میں مجھ سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یعنی یہ ان کے مرتبہ ہے کہ سیرت میں عثمان میرے مشابہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کے لیے یہ کلمات مبارکہ، آپ کے مقام، اس سے بڑھ کر اور کیا سند ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات کو اللہ فرمائے کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ سے سچی محبت ہو تمہاری، تو فتبعونی، میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یحببکم اللہ، لیکن یہ وہ شخصیتیں جن کے لیے رسول پاک یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مطابقت کرتا ہے میری، اور سیرت میں اتنا میرے ساتھ مشابہت ہے کہ جو میری اور جماعت میں کم لوگ ہیں کہ جو اتنی مشابہت رکھتے ہوں۔ اس لیے سند ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق، محبت۔ اسی لیے بہت سے اساتذہ اکابر فن نے ان کے لیے یہ کہا، لیکن کیا خوب کہا مولانا حسن رضا نے کہ اللہ سے کیا پیار ہے، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے، عثمان غنی کا اور کس گرمی پہ بازار ہے، عثمان غنی کا اللہ بھی خریدار ہے، عثمان غنی کا۔ تو انہی کلمات مبارکہ کے ساتھ آج کے درس حدیث سے ہم رخصت کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں 18 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ ایک خلفائے راشدین میں، خلیفہ سو میں اور عظیم مقام رکھتے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو پوری دنیا میں سننے دیکھنے والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو میں اس اپیل کے ساتھ کہ ہمیں اپنے گھروں میں زیادہ نہیں تو اپنے بچوں کے سامنے ان کو تاریخ اسلام یاد دلانے کے لیے ہر گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاتحہ اور آپ کے لیے دعا اور آپ کے لیے کلمات خیر اور آپ کے لیے تحسین کے کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے، مساجد میں، مدارس میں، اور جہاں جہاں بھی ممکن ہو نوجوانوں کو ان کی سیرت، ان کی سخا، ان کی حیا اور ان کی سیرت طیبہ کی وہ خوبیاں جس کی وجہ سے رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب سے مجھ سے سب میرے عزیزوں میں اور میرے صحابہ میں مشابہت رکھتا ہے، تو اس کی جو وجہ ہے صاحبان علم وہ سب کے سامنے بیان کریں، اس لیے کہ وہ شخصیات ہیں ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ لائق اتباع ہیں، وہ ہمارے لیے خلفاء ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو ہمیں ان کی سیرت کو اور ان کی شخصیت کو، ان کے دینی کارناموں کو، خدمات دینیہ کو خراج تحسین پیش کر کے اپنے قلوب کو مجلہ اور منور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سب دوستوں کو خدمت دین و نصرت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔